مار ظفر ویڈیو کہیں بہن مار ظفر بھی آیا کوئی نہیں دان نال بتاؤ ظفر دان ڈھائی کھڑا دان دے رہا دان دے رہا ہاں تو پتہ ہے مٹی سے بنائے گئے مکانوں یا دڑبوں کے فائدے۔ مٹی سے بنائے گئے جو مکان ہے وہ سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں سرد ہوتے ہیں، اے سی والا کام کرتے ہیں، سردیوں میں گرم۔ پانی کی سیوریج کو بہتر انتظام کرنے کے لیے ہمیشہ ان کو اونچی زمین پر بنانا چاہیے۔ مواد سے قربت یقینی بنائیں کہ وہ مقام بہت ہی اچھا ہے جہاں پہ کیچڑ، بھوسا اور دیگر قدرتی مواد دستیاب ہوں۔ مواد: مٹی، ریت، گاد، بنیادی تعمیراتی مواد۔ مثالی کیچڑ مضبوطی اور پلاسٹکٹی کو یقینی بنانے کے لیے مٹی اور ریت کے توازن پر مشتمل ہوتا ہے۔ تنکے یا نامیاتی ریشے: ان کو مضبوطی کے لیے مٹی کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے جو سختی استحکام فراہم کرتا ہے۔ پتھر اور لکڑی: روایتی طور پر بنیادوں اور چھتوں کے شتیروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پتھر بنیاد کو نمی سے بچا سکتے ہیں اور لکڑی چھت کو سہارا دے سکتی ہے۔ چونا یا قدرتی پلاسٹر: دیواروں کو بارش اور بیرونی عناصر سے بچانے کے لیے فنشنگ پرت کے آب و ہوا پر غور۔ مٹی کے گھر خشک آب و ہوا والے علاقوں میں اچھے کام کرتے ہیں۔ تکنیک: پانی کی سیوریج: مٹی، ریت، بھوسے اور پانی کے مرکب کو گانٹھوں میں ڈالا جاتا ہے اور ہاتھ سے اسٹیک کیا جاتا ہے، اور یہ طریقہ محنت طلب ہے لیکن مضبوط، موٹی دیواروں پر بناتا ہے۔ کیچڑ اور بھوس سے بنی اینٹوں کو دھوپ میں خشک کیا جاتا ہے اور پھٹی کے مارٹر سے ڈھیر کیا جاتا ہے۔ بنے ہوئے لاٹھیوں یا بانس کا ایک فریم ورک مٹی کے مرکب سے بھرا ہوا ہے۔ یہ تکنیک بہت ہی مختلف علاقوں میں عام ہے اور اچھی وینٹیلیشن فراہم کرتی ہے۔ ڈیزائن کے عناصر: روایتی مٹی کے گھروں میں موٹی دیواریں ہوتی ہیں تاکہ گرمی کو ذخیرہ کر کے اور اسے آہستہ آہستہ چھوڑ کر اندرونی درجہ حرارت کو برقرار رکھا جا سکے۔ چھوٹی ونڈوز: زیادہ گرمی یا سردی سے بچنے کے لیے کھڑکی کے سائز کو محدود کیا جاتا ہے۔ بہتر مواصلت کے لیے روایتی ڈیزائن میں اکثر چھوٹے چھوٹے سوراخ کیے جاتے ہیں۔ دیواروں سے بارش کو دور رکھنے کے لیے ڈھلوان چھت کے ساتھ توسیع شدہ مختلف ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ روایتی ثقافتوں میں چھت کی چھتیں یا ٹائلیں عام ہیں۔ صحن کا ڈیزائن: بہت سے روایتی مٹی کے گھروں میں ایک مرکزی صحن ہوتا ہے جو وینٹیلیشن میں مدد کرتا ہے اور اجتماعی جگہیں بناتا ہے۔ ثقافتی تحفظات: مقامی روایات، گاؤں کے تعمیراتی انداز کا احترام کریں اور اہم ثقافتوں، شکلوں یا خصوصیات کو شامل کرنے کے لیے مقامی بزرگوں سے مشورہ کریں۔ کمیونٹی کی شرکت: مٹی کے گھر ہزاروں سالوں سے ہیں اور انسانی پناہ گاہ کی ابتدائی شکلوں میں سے ہیں۔ تعمیراتی مواد کے طور پر کیچڑ کا استعمال کم از کم 9000 سال پہلے کا ہے۔ نیولتھک دور میں جب ابتدائی انسانی تہذیبوں نے خانہ بدوش طرز زندگی سے آباد زرعی معاشروں میں منتقل ہونا شروع کیا۔ آثار قدیمہ کے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ میسوپوٹیمیا، جدید عراق، مصر اور وادی سندھ، جدید پاکستان اور ہندوستان جیسی جگہوں پر قدیم تہذیبوں نے کیچڑ، مٹی، بھوسے اور دیگر قدرتی مواد کے آمیزے سے عمارتیں تعمیر کی۔ مثال کے طور پر قدیم سومیریوں نے اپنے شہر مٹی کی اینٹوں کا استعمال کرتے ہوئے 3500 قبل مسیح میں تعمیر کیے تھے۔ مٹی کے گھروں کے کئی فوائد ہیں جو انہیں ایک دلکش آپشن بناتے ہیں، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں قدرتی وسائل محدود ہوں یا ماحولیاتی پائیداری ایک ترجیح ہو۔ کچھ اہم فوائد شامل ہیں۔ پائیداری: مٹی کے گھر ماحول دوست ہوتے ہیں کیونکہ استعمال شدہ مواد مٹی، بھوسا، مٹی قدرتی اور مقامی طور پر
جو حاصل کیا جاتا ہے، جس سے نقل و حمل اور صنعتی پیداوار کے ماحولیاتی اثرات کو کم کیا جاتا ہے۔ لاگت سے مؤثر کیچڑ سے تعمیر عام طور پر سستی ہوتی ہے کیونکہ بہت سے خطوں میں مواد بہت زیادہ ہوتا ہے اور تعمیراتی عمل مہنگے صنعتی مواد پر کم انحصار کرتا ہے۔ مٹی کے گھر بہترین تھرمل مواصلات فراہم کرتے ہیں اور گرم موسم میں یہاں پہ یہ بہت ہی منفرد کام ہو رہا ہے۔ بیلوں کے پاؤں بنائے جا رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر لوہے کی پتیاں لگا رہے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے، اور یہ کام صرف لوہار ہی کر سکتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پاؤں کے نیچے لوہے کی پتیاں لگانے سے بیل کے پاؤں پکی سڑکوں پر نہیں گھسیں گے، وہ آسانی سے چل پھر سکیں گے اور زیادہ سے زیادہ وزن اٹھا سکیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ آپ بیل کو پکی سڑک پر نہیں چلا سکتے۔ اگر یہ پتیاں نہ ہوں تو بیل کے جو پاؤں جلدی گھس جائیں گے اور وہ پکی سڑک پر نہیں چل سکے گا، بلکہ اس کا پکی سڑک پر چلنا نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ باحفاظت پکی سڑکوں پر بھاگ سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی لازمی ہے، یہ صرف لوہار ہی کا کام ہے۔ یہ سب سے پہلے اس کے جو پاؤں ہیں نا، اس کے سون بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی مطلب جگہ کو پلین کر رہا ہے، اس کو صاف کر رہا ہے، اس کے بعد یہ اوپر لگائے گا۔ یہ ہماری پنجابی رونق ہے، ہمارے گاؤں کی کش پہ کش لگائے جا رہے ہیں، رونق بنی ہوئی ہے یہیں کی، کہ اولڈ کلچر ہے ہمارے گاؤں کا۔ یہ اس نے آج بڑا تنگ کیا ہے گرنے بھی، ایک بار گرا تھا پھر اٹھ گیا تھا، اب اس کو دوسری بار گرایا گیا۔ اب اس کے پاؤں باندھے جائیں گے تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ اگر دوران لوہے کی پتیاں لگانے کے اگر یہ اٹھ گیا تو مسئلہ بن جائے گا، یہ پھر ڈر جائے گا۔ منفرد کام دیہات میں نا مختلف ایسے اور بہت سے کام ہوتے رہتے ہیں، اور میں اس چینل پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے اس چینل کو ضرور سپورٹ کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی ایسی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔